الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نازار حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، نازاد حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، مجھے بھی عطا ہو وہ روح بلالی، مجھے بھی عطا ہو، مجھے بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، مجھے بھی عطا ہو وہ روح بلالی. نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. یہ فرمان خدا کے
نوساری والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اور آپ پر بہت ہی بڑا احسان اور کرم یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں عورتوں کا ایک بڑا طبقہ اور بڑا مجمع وہ ہے کہ جن بیچاروں کے پاس ایمان نہیں ہے، انہیں نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ نبی کا پتہ ہے، نہ صحابہ کے بارے میں کچھ معلومات ہے، نہ اللہ والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ شریعت کا کچھ پتہ ہے، نہ دین کا کچھ پتہ ہے، اور آج تک وہ ایک سجدہ اپنے اللہ کے سامنے نہ کر سکے۔ نہ اذان کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ جماعت کا پتہ، نہ فضائل اعمال کا پتہ، نہ دینی بہاروں کا پتہ، اور صحیح معنوں میں نہ سکون معلوم ہے، نہ اطمینان معلوم ہے۔ یہ اللہ پاک نے مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جس دن ہم لوگ پیدا ہوئے نا، اس دن دنیا میں اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے جس دن ہماری پیدائش ہوئی، لیکن کوئی یہودی کے گھر، کوئی نصارہ کے گھر، کوئی مشرک کے گھر، کوئی مجوسی کے گھر۔ اب اللہ چاہتے تو ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتے، نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتے، مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن چونکہ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، اپنا فضل فرمایا، ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمانا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ چونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا ماحول ملتا ہے اس ماحول میں وہ بچہ ڈھل جاتا ہے۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پھر آہستہ آہستہ یہودی بن جاتا ہے، نصارہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نصارہ بن جاتا ہے، اور مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مشرک بن جاتا ہے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہماری اپنی قسمت کے کیا کہنے، اللہ نے کتنا بڑا کرم فرما لیا، کتنا بڑا رحم فرما لیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اور یہ فکر کی بات ہے کہ ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا ہے۔ یوں فرمایا کہ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، اور ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے، جیسی زندگی ویسی موت۔ اگر زندگی اللہ کے دین والی تو موت بھی آئے گی اللہ کے دین کے ساتھ، اگر زندگی اللہ کی محبت والی تو موت بھی آئے گی اللہ کی محبت کے ساتھ۔ جو چیز ہم زندگی میں زیادہ پڑھتے ہوں گے موت کے وقت وہ چیز ہماری زبان سے نکلے گی۔ ایک بزرگ گزرے حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے ان کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا 5 سال تک، اور میں نے دیکھا وہ بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
इस मजे ले लेकर अल्लाह का जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ी मोहब्बत से पढ़ते थे। और कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते वजदा में आ जाते थे। अब चूंकि पूरी जिंदगी अल्लाह के कलीमे से प्यार किया, अल्लाह के कलीमे से मोहब्बत की, अल्लाह के नाम को अपने दिल में जगा दी और अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त निकाला। और हमने सुना है जैसी जिंदगी होती है वैसी मौत होती है। फिर क्या होता, सुबह 6 बजे का वक्त है, अपने बच्चों से कह रहे हैं कि मुझे अस्पताल से घर ले जाओ, मुझे अस्पताल से घर ले जाओ। बच्चों ने कहा कि अब्बू आप वेंटिलेटर पे हो, घर ले जाना मुनासिब नहीं है। कहा ना ना ना, आज तो मैं जा रहा हूँ, 1 बजे पहले मेरा इंतकाल हो जाएगा, ये दुनिया से मैं चला जाऊंगा। बच्चों ने कहा अब्बू आप कैसी बात करते हो? कहा बेटा ये देखो फरिश्ते आ रहे हैं, मुझे जन्नत बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? ये देखो फरिश्ते आ रहे हैं, मुझे जन्नत बता रहे हैं, आप कैसी बात करते हो? उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया। सुबह के तकरीबन 1 बजे से पहले के वक्त में उनको वेंटिलेटर से हटाया गया, एम्बुलेंस में रखा गया और उसके बाद 100 मरतबा के करीब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उनके बेटे ने मुझे कहा मौलाना वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते चले गए। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, साकिब के इन कानों ने इनको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते ही सुना है। अक्सर इनको अल्लाह के जिक्र में पाया, अल्लाह की याद में पाया, अल्लाह की मोहब्बत में पाया, अल्लाह के इश्क में पाया। और कहा मौलाना न कोई परेशानी न कोई टेंशन, बड़ी सुकून के साथ गए हैं और बड़ी बहारों के साथ गए हैं। उन्हें ईमान की कदर थी, चूंकि वो न्यू मुस्लिम थे, वो न्यू मुस्लिम थे। कहने लगे मौलाना मुझे किसी ने कलीमा नहीं पढ़ाया, मुझे ख्वाब में कलीमा पढ़ाया गया, अल्लाह की तरफ से मुझे ख्वाब में कलीमा पढ़ाया गया। मौलाना बहुत मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, घर वाले के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन कोई ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्हें ईमान वालों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है। आप अंदाजा लगाएं, जिसको ईमान वालों से नफरत हो, मुसलमानों से नफरत हो, उसका फिर क्या अंजाम होगा। मेरी दीनी माओ बहनों, नऊजुबिल्लाह अगर किसी गैर के घर में हम पैदा हुए होते ना तो शायद हमारे दिल में भी ईमान वालों की नफरत होती, न अल्लाह मिलता, न दुनिया बनती, न जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम होता। हमारी जिंदगी अजीब और गरीब गुजर रही होती, पता नहीं ये कहां कहां सर झुका रहे होते और कैसी परेशानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते। न सही मानों में शौहर आपका होता, न बच्चे आपके होते, और जिंदगी परेशानी वाली, बेचैनी वाली और मखलूक के सामने सर झुकाने वाली, मखलूक के सामने हाथ फैलाने वाली गुजरती। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, दुनिया का एक बड़ा तबका वो है जिन बेचारों के पास ईमान नहीं है। तो क्या हम उनके लिए रोएंगे नहीं? क्या हम उनके लिए तड़पेंगे नहीं? क्या हम उनके लिए मुसल्ला बिछाएंगे नहीं? अरे यूं फरमाया, फिक्र नबी जिसके सीने में है, फिक्र नबी जिसके सीने में है, वो तो मदीने में न होकर भी मदीने में है। और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है, वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। ये दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत, ये कोई मामूली मेहनत नहीं है, ये कोई छोटी मेहनत नहीं है, ये बड़ी ऊंची मेहनत है, बड़ी आली मेहनत है, बड़ी कीमती मेहनत है, बड़ी पुररौनक मेहनत है। अरे अल्लाह के बिछड़े हुए बंदे को अल्लाह से जोड़ना ये कोई छोटा मोटा अमल है क्या? ना 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 ना, आप बाजार से गुजरो, हर दुकान वाला ग्राहक को अपनी दुकान से जोड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए तो बोर्ड लगाता है, इसीलिए तो थैली पर अपने नाम को छपवाता है, इसीलिए कार्ड बनवाता है ताकि मेरे दुकान की एडवर्टाइज हो, लोग मेरी दुकान में ज्यादा आए, मेरी दुकान की चीजें ज्यादा बिके, ताकि मेरे पास पैसा ज्यादा आए, मुझे नफा ज्यादा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि
کہ اللہ نے انہیں امت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ امت کے غم میں کڑتے رہتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں, چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. امت کے خاطر وہ گرم گرم آنسو بہاتے ہیں. کئی اکابرین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خاطر گزار دی, اللہ کے دین کو اپنا مقصد بنایا. تو دنیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی, دنیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. اللہ نے ان کے لیے عزتیں رکھ دی, اللہ نے ان کے لیے مقبولیت رکھ دی, اللہ نے ان کے لیے محبوبیت رکھ دی. ہاں ہاں ہاں, ایک قاعدہ ہے, جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ ساری دنیا کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ ساری دنیا کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں بڑے غمگین بڑے گمنام نظر آتے ہیں, انہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ زمین پہ چلتے ہیں اور آسمان کے فرشتے انہیں پہچانتے ہیں, آسمان کے فرشتے انہیں پہچانتے ہیں. اپنے آپ کو مٹانا, اپنے آپ کو چھپانا, یہ اصل ہے. اللہ ظاہر کر دے وہ اور چیز ہے. میرے دینی ماؤں بہنوں, اللہ پاک ہم سے دین کا کام لینے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو دین کا کام کرتے ہیں اور جو دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں, وہ سن لیجئے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, ینصرکم, تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, جس کی مدد کرنے پر اللہ آ جائے اسے کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے. اگر اللہ کی مدد آ گئی تو کام بن گیا, اگر اللہ کی مدد آ گئی تو زندگی سنور گئی, اگر اللہ کی مدد آ گئی تو آپ کا شوہر بھی آپ کا, آپ کے بچے بھی آپ کے گھر والے بھی آپ کے, سب آپ کے ہو جائیں گے. زندگی میں بہاریں آ جائے گی, کیونکہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عزت کون دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے. دنیا کہتی ہے رسم و رواج کرو تو عزت ملے گی, رسم کرو تو عزت ملے گی, فلاں کام کرو چاہے شریعت کے خلاف ہو تو عزت ملے گی. نا 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 نا, وقتی طور پہ عزت نظر آ رہی ہے, پیچھے ذلت ہی چھپی ہوئی ہے. کتنے لوگ کتنے موقع پر کھانا کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے, تھوڑی دیر تک لوگ واہ واہ کرتے ہیں, دوسرے دن کوئی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. شریعت کا دامن کبھی نہ چھوڑے, عزت دینے والے اللہ ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اس سے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. تو جب عزت دینے والے اللہ ہے تو ہم دنیا والوں سے اس کی فکر کیوں کریں کہ میں اگر یہ رسم نہیں کروں گی, اگر میں یہ رواج نہیں کروں گی تو سامنے والے ناراض ہو جائیں گے. نا 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 نا, جب اللہ آپ کا ہے تو سب آپ کے ہے, اگر اللہ ہی نہیں ہمارا تو زندگی بیکار ہے. ایسے دنیا والوں کی تعریف سے اور دنیا میں دو لوگوں کے میٹھے بول دینے سے اور ایسی 2 ٹکے کی عزت سے کیا فائدہ جس عزت کے ملنے پر اللہ ناراض ہو. ایسی ہزاروں عزتیں قربان ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, اگر پوری زندگی لگانے پر بھی اللہ مل جائے تو سستا سودا ہے.
पूरी जिंदगी लगाने पर भी अल्लाह मिल जाए तो सस्ता सौदा है, क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। इसलिए फरमाया ये अच्छे अच्छे बंगले न देखो, ये बड़ी बड़ी दुकानें न देखो, ये कीमती मोबाइल न देखो, ये शानदार बुरखे न देखो, ये शानदार कपड़े न देखो, बल्कि उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्रें देखो। बारिश का मौसम है, कब्रिस्तान जाते हैं, कई कब्रें नीचे को धंस गई है, कई कब्रें नीचे को धंस गई है, वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने जो लकड़े बिछाए थे कब्र पर वो नजर आते हैं, वो नजर आते हैं, पूरी कब्रें धसी हुई है। उनके बच्चों के पास वक्त नहीं है कि वो इस जगह को आके सही करें, अपनी अम्मी की कब्र को सही करें, अपने अब्बा की कब्र को सही करें। अरे आजकल तो बच्चे माँ बाप की मौजूदगी में ही माँ बाप को भूल जाते हैं, तो फिर हम इनसे क्या उम्मीद रखें कि कल को ये हमको पढ़ के बख्शेंगे। ना ना ना, यूं फरमाया कि हमें चाहिए कि हम खुद अपनी आखिरत की तैयारी करके जाएं। यूं फरमाया बादिरू बिल आमाल सालिहा, बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेक अमाल के करने में जल्दी करो, नेक अमाल के करने में जल्दी करो। मौत सर पर खड़ी है, कब दुनिया से चले जाएं उसका पता नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गफलत में, फजूल बातों में, लायानी चीजों में और गीबत करते करते गुजर गया है। मेरी दीनी माओ बहनों, अब वक्त है अल्लाह को मनाने का, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से सुलह करने का और अपने दिल की तार अपने अल्लाह से जोड़ने का और अल्लाह के हो जाने का, अल्लाह के खातिर जीने का और अल्लाह की मोहब्बत में मरने का। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीख सीख कर उस पर अमल करने का और अपने नेक अमाल में इखलास को पैदा करने का। हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, सिर्फ अपने खालिक को और अपने मालिक को और अपने पालनहार को राजी करने के लिए किया जाए, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए कोई काम न किया जाए। याद रखना, दिखलावे के लिए अगर कोई बड़ा से बड़ा काम भी किया तो वो मुंह पर मार दिया जाएगा। और कोई नेक अमल शायद छोटा सा हो लेकिन अल्लाह के लिए किया हो, अल्लाह के दरबार में, खुदा के दरबार में अल्लाह उसका बड़ा अच्छा सिला अता फरमाएंगे, बड़ा ऊंचा बदला अता फरमाएंगे। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह से इखलास को मांगते रहो, इखलास को मांगते रहो, इखलास को मांगते रहो। हाँ हाँ हाँ, कभी भी अपने मुखलिस होने का दावा न करो कि मैं तो इखलास वाली हूँ। ना 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 ना, हमें इखलास की कोशिश करनी है, अपने मुखलिस होने का दावा नहीं करना। कभी भी अपने मुखलिस होने का दावा न करो और जिंदगी में किसी के इखलास पर शक न करो। जिंदगी में किसी के इखलास पर, चाहे कोई बहन हो, नई बहन आज आई है, आज तौबा करके आई है, आज तो दीन की बात कर रही है, उसके इखलास पे शक न करो। एक औरत है, उसकी जिंदगी दीन से बहुत दूर है, वो दुआ में हाथ उठा के अपने अल्लाह के सामने रो रही है, उस पर शक न करो। क्या पता उसका दिल टूटा हुआ हो और अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी हुई हो। अल्लाह कब किसको तौबा की तौफीक दे दे पता नहीं है, अल्लाह कब किसको अपना बना ले पता नहीं है। और मेरी दीनी माओ बहनों, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। अगर जो लोग हमसे ज्यादा खुश है ना, जो लोग हमसे ज्यादा घूम फिर रहे हैं, अगर उनको देखोगे तो अपनी जिंदगी पर शिकवा होगा, अपनी जिंदगी पर शिकायतें होगी और बेसब्री होगी और हम परेशान हो जाएंगे। ना 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 ना, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है। देखो कई औरतें दुनिया में ऐसी है, आज उनके शौहर दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो शौहर का होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कई औरतें ऐसी हैं कि उनके बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे पूछो कि अपने बच्चों का होना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। शौहर नेमत है, बच्चे नेमत है, मकान नेमत है, छत नेमत है, वक्त पर खाना मिल जाना नेमत है, पहनने के लिए कपड़े का मिल जाना
چپل کا مل جانا اور برقعے کا مل جانا اور گھر میں دوسری چیزوں کا مل جانا یہ نعمت ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کی زندگی فٹ پاتھ پر گزر رہی ہے، کئی عورتیں ایسی ہیں جو روڈ پر بھیک مانگ رہی ہے اور ان کے بچوں کے پاس پیر میں چپل بھی نہیں ہے، اس حالت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو جھوپڑی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، ان کی داستانیں سن کے آیا ہوں، ان کے حالات کو دیکھ کے آیا ہوں، لیکن میں کیا بتاؤں، وہ اس حالت میں بھی اپنے اللہ سے خوش ہے، وہ اس حالت میں بھی اللہ سے خوش ہے۔ اور ہمارے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم اپنی تقدیر پر نعوذ باللہ ایک بڑا مجمع ہوا ہے جو راضی نہیں ہے، اسے شکوے ہے، شکایت ہے۔ کیا بات ہے، جو اپنے سے خوشحال لوگ ہیں انہیں دیکھتے ہیں، جو اپنے سے خوشحال جوڑا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ نا نا نا، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اللہ سے بہتر کوئی جوڑے نہیں بنا سکتا۔ ہمارے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، ہمیں یہ اولاد اللہ نے دی ہے۔ ارے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، اپنی فیملی کے درمیان انجوائے کرو، ارے اپنی فیملی کے درمیان خوش رہنا، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنا، شریعت اور سنت کی حدود میں رہ کر اپنے گھر میں خوشحال رہنا چاہیے۔ کیا کریں گھر میں خوشحال رہنے کے لیے؟ یوں فرمایا، اپنے سے زیادہ جو پریشان حال ہے نا انہیں دیکھے، اپنے سے زیادہ جو تکلیف میں ہے نا انہیں دیکھے، اپنے سے زیادہ جو حالات میں ہے نا انہیں دیکھے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک واقعہ یاد آیا، ذرا دھیان سے سنیں، دل کی کانوں سے سنیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عورت طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے یوں کہہ رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں، میرے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں۔ بہت سی مرتبہ کچھ عورتیں اللہ سے تار جوڑ رہی ہوتی ہے، کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہمیں نارمل سی لگتی ہے لیکن اس کا پس منظر بہت گہرا ہوتا ہے، بہت دکھ بھری اور درد بھری داستان ہوتی ہے۔ ایک شخص وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بہن یہ تو کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں، میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں؟ اچھا کون سے حال میں خوش ہے؟ ایسی تیرے اوپر کیا تکلیف آئی، کیا حالات آئے، کیا پریشانی آئی؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں تھی اور میرے 3 بچے تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں روٹی بنا رہی تھی، پہلے زمانے میں تندور پر روٹی بنائی جاتی تھی، تو میں روٹی بنا رہی تھی اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، گھسیٹتا گھسیٹتا میرے آس پاس کھیل رہا تھا اور میرے 2 بچے ایک کمرے میں تھے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ زور سے چیخنے کی آواز آئی، میں دوڑی اور کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کمرے میں ایک تیز چھری تھی، تو میرے بچے نے وہ تیز چھری اپنی گردن پر پھیر دی اپنے اوپر، تو بہت خون نکلا اور میں وہاں پہنچی، اتنے میں میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اپنے بچے کو جلدی سے اٹھایا، ایک چارپائی پر لٹایا۔ میرے دوسرے بچے نے یہ منظر دیکھا، وہ گھبرا کر گھر کے دوسرے کونے میں بھاگا۔ پہلے زمانے میں لکڑیاں رکھتے تھے جس سے آگ جلاتے تھے، میرا بچہ وہ لکڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے گئی تو لکڑیوں کے پیچھے ایک سانپ تھا جس نے میرے بچے کو ڈس لیا تھا، میرے بچے کا وہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں دوسرے بچے کو وہاں سے اٹھا کر کے لائی اور اسے میں نے دوسری چارپائی پر لٹایا، دونوں میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے۔ میں نے سوچا کہ میرا تیسرا بچہ کچن میں تھا، تنور کے قریب تھا، میں جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنور کے قریب تھا اور آگ اس کو لگ چکی تھی اور اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، آپ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بیان میں سن سکتے ہیں، میں نے خود حضرت کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے جس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، وہ ماں کہتی ہے میں نے اپنے تیسرے بچے کو اٹھایا، تیسری پائی پر رکھا، تیسری چارپائی پر رکھا اور میں نے اپنے 3 بچوں کو غسل دیا، کفن پہنایا،
फिर जनाजे की नमाज पढ़ाने वालों ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। एक साथ मेरे घर से 3 बच्चों के जनाजे उठे और मेरे बच्चों को दफना दिया गया। फिर मैंने सोचा अब मैं करती तो क्या करती, मैं अकेली औरत, तो मैंने सोचा चल अल्लाह के घर चली जाऊं। उससे बेहतर दिलासा कहाँ मिल सकता है, उससे बेहतर मुझे सुकून कहाँ मिल सकता है। तो मैं तवाफ कर रही हूँ, मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, तो मैं अपने अल्लाह से कह रही हूँ अल्लाह इस हाल में भी मैं आपसे खुश हूँ, अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे खुश हूँ। मेरी दीनी भाव बहनों, क्या हम खाते पीते अल्लाह से खुश नहीं है? क्या हम बच्चों के साथ अल्लाह से खुश नहीं है? क्या हम अपने शौहर के साथ अल्लाह से खुश नहीं है? क्या हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के साथ खुश नहीं है? कब तक शिकायत करेंगे मेरे बच्चे नाफरमान है, मेरे बच्चों की जिंदगी में दीन नहीं है? हाँ 4 बजे उठो ना, फिर दीन ना आए तो बताना, फिर उनकी जिंदगी में इंतजाम ना आए तो बताना, फिर आपका शौहर और आपकी सास और आपके बच्चे आपके ना हो जाए तो बताना। गीबतें करने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ के साथ फोन पे बात करके ससुराल वालों की गीबत करने की जरूरत नहीं है। इससे मसले बनते नहीं है, मसले बिगड़ते हैं। गीबतें परेशानियां लाती है, गीबत हालात लाती है। अरे पूछो इनकी अम्मी से कब कैसी जिंदगी गुजरी, कब परेशानी में, क्या बात है 40 साल से भाई बेटी परेशान है, माँ परेशान है, उसकी माँ की जिंदगी परेशानी में गुजरी, इसकी जिंदगी परेशानी में, क्या बात है। तीनों माँ बेटी की जिंदगी देखी, तीनों ससुराल वाले की गीबत करती रही। गीबत करके मसले हल नहीं होते हैं। क्या हमारे पास दुआ नहीं है? क्या शादी के मौके पर आपकी अम्मी अब्बा ने आपको मुसल्ला नहीं दिया था? क्या मुसल्ला वो घर में रखने के लिए दिया था? क्या आपको कुरान नहीं दिया था? क्या जरूरत है आमिलों के चक्कर काटने की? क्या जरूरत है तावीज पलीदों के पीछे ज्यादा पड़े रहने की? वक्ती तौर पर कोई इलाज हो जाए ठीक है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, काम बनाने वाली जात अल्लाह की है। हम अल्लाह को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मेरी दीनी माओ बहनों, लोग ऐसे ऐसे हालात में हैं, मैं आपको इससे ज्यादा दास्तान नहीं सुना सकता, मैं आपको नहीं बता सकता। खैर एक दास्तान और सुन लो, अभी अभी की ताजी दास्तान सुना रहा हूँ, 2-1 हफ्ते कुछ 3 हफ्ते पहले की दास्तान सुना रहा हूँ। अभी बीच में ऊन और भेस्तान में बेवाओं का एक जोड़ किया गया तो तकरीबन 500 बेवाएं जमा हो गई। 500 बेवाएं जमा हो गई तो एक बेवा फंड वालों ने बेवा लोगों को तलाश कर रहे थे, वो कौन सी औरत है जो बेवा है और गरीब है, उन्हें तलाश कर रहे थे। तो वो तलाश करते करते हमारे एक दोस्त है, वो एक घर में पहुंचे। घर में क्या देखा, एक 14 साल की लड़की है और तकरीबन उसके 3 छोटे छोटे भाई हैं। 3 छोटे छोटे भाई 7, 8, 9 साल के और लड़की की उम्र का 14 साल की। पूछा कि बेटी तेरा अब्बू कहाँ है? कहा चाचा जान मेरे अब्बू का 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बेटी तेरी अम्मी कहाँ है? तुम लोग कौन हो? कहा अंकल मैं बहन हूँ और ये मेरे 3 भाई हैं छोटे छोटे। तो बेटा तेरी अम्मी कहाँ है? उसकी आंख में आंसू भरा है। उसने कहा चाचा जान अभी 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, न हमारे पास हमारे अब्बा है, न हमारे पास हमारे अम्मी है। जरा सोचो, जब वो छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन से पूछते होंगे कि बहन हमारी अम्मी कहाँ है, हमारे अब्बू कहाँ है, क्या 7 साल का बच्चा माँ के बगैर कैसे रहता है वो हमें पता है। 8 साल का बच्चा माँ के बगैर कैसे तड़पता है, 9 साल का बच्चा कैसे तड़पता है, और वो 14 साल की उसकी भी क्या उम्र है। उसको पूछा है कि बेटी ये घर का खर्चा कैसे चलता है? कहा हमारी तो कोई आवक नहीं है, लेकिन जो है मैं सुबह मांगने के लिए जाती हूँ, कुछ पैसे इकट्ठे करके लाती हूँ, कभी कुछ मिल जाए अपने भाइयों के लिए कुछ ले आती हूँ और हम लोग 4 लोग बैठ के खा लेते हैं। हम लोग इसी घर में रहते हैं, घर का दरवाजा बंद रखते हैं, हमारा कोई बड़ा नहीं है, तकरीबन हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये दोपहर के खाने का इंतजाम होता है, रात का खाना फिर कैसे होता है? तो कहा कि रात में अड़ोस पड़ोस वाले कुछ सूखा भूखा दे देते हैं तो हम खा लेते हैं, फिर हम 4 भाई बहन रात में सो जाते हैं। आप सोचो जब उसके 3 भाई सो जाते होंगे तो वो बेटी की रात कैसे गुजरती होगी। आइंदा कल क्या करना कुछ पता नहीं है। औरत है, मर्द तो है नहीं कि कुछ कमाने के लिए चली जाए। मेरी दीनी माओ में अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा है, इसीलिए कह रहा हूँ अपने से ज्यादा घूमने वाले को न देखो, अपने से ज्यादा खुशहाल रहने वाले को न देखो, वरना अपनी जिंदगी पर शिकायतें होगी, जिंदगी परेशान हो जाएगी। अपने से ज्यादा जो परेशान हाल है उन्हें देखो।
یہ موقع ہے، اس میں گناہوں کی طرف نہ لپکو، اس میں گناہوں کی طرف نہ لپکو۔ میں بطور خاص میری ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی عمر 15 16 17 18 19 20 کے قریب ہے، اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ۔ یہ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں آپ نہ پھنسو، یہ میٹھی میٹھی بات کرتے ان کے ہاتھ میں نہ ہو، ورنہ اللہ نہیں ملے گا، ورنہ اللہ نہیں ملے گا۔ جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اس سے بات نہ کرو، اس سے بات نہ کرو، اس سے بات نہ کرو۔ اگر میں بات نہیں کروں گی تو اس کا دھیان کہیں اور جائے گا، ارے وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ارے میں بات نہیں کروں گی میری منگنی ٹوٹ جائے گی، ارے اللہ کے لیے ٹوٹی ہو تو 100 بار ٹوٹے، لیکن کیا آپ ایک رشتہ بنانے میں اپنے اللہ کو ناراض کر دو گی؟ اپنی آپ اللہ کو ناراض کر دو گی، اپنا دل آپ کسی اور کے حوالے کر دو گی، تو کیا شادی کے بعد آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائے گی؟ کیا یہ شوہر آپ کا ہو جائے گا؟ ارے 2 مہینے کے بعد لڑائی شروع ہو جائے گی، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، گناہ کے راستے میں دکھ دکھ دکھ، نیکی کے راستے میں سکھ سکھ سکھ۔ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور لوگوں کی پرواہ ہے۔ ارے میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کو بلا رہا ہوں اللہ کے دین کی طرف، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین سے جڑو، دعوت کی محنت سے جڑو، اپنے گھر میں رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، تہجد کی نماز پڑھو، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، نہ آپ کا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہمیں جوان معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کو یہ بہت بری معلوم ہوتی ہے، بڑی بدصورت معلوم ہوتی ہے، یہ سب کا امتحان ہے۔ ارے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، بڑھاپا بڑا شاندار آئے گا، بچوں میں بڑا سکھ دیکھو گے، آپ اپنی فیملی میں بڑا سکھ دیکھو گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور کہیں اور گئے تو زندگی پریشانی کا شکار بن جائے گی۔ ارے ان سے پوچھو جنہوں نے منگنی کے بعد بات کی تھی، آج وہ کن مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کس حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو وہ اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو طے کرو کہ پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، آج کر لی کل نہیں کی ایسا نہیں، روزانہ پابندی سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ناشتے کا وقت طے ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت طے ہے، رات کے کھانے کا وقت طے ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت طے کرو کہ مجھے اس وقت میں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، وقت پر نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، نمازیں ٹال ٹال کر نہ پڑھو، نماز وقت پر پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ بہت سی مستورات ہے جو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتی ہے، ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ کسی حال میں نہیں چھوڑو گے، اور بہت اچھی بات ہے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں یہ بھی طے کر لو کہ پوری کوالٹی والی پڑھوں گی، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھوں گی، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھوں گی، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں پڑھوں گی، اذان کا جواب دوں گی، اچھا وضو کروں گی، اچھی طرح نماز پڑھوں گی، اور ہر نماز کے بعد اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگوں گی۔ اگر اس کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لینا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، تسبیحات کی پابندی کرو، تسبیحات کی پابندی کرو۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ 32 سال پہلے دعوت کے کام میں سنا تھا 3 تسبیح، اس کے بعد سے آج تک 3 تسبیح میری نہ چھوٹی۔ ڈالکی کے ایک چچا سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا 21 سال پہلے 3 تسبیح کے بارے میں سنا تھا، 21 سال ہو گئے میری 3 تسبیح نہ چھوٹی۔ ارے فجر میں سورہ یاسین پڑھو، فجر میں سورہ یاسین پڑھو۔ ابھی ایک مولانا یوں فرما رہے تھے کہ ہمارے پالنپور میں کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں بچوں کو سورہ یاسین پڑھے بغیر اس کی ماں چائے نہیں دیتی، سورہ یاسین پڑھے بغیر اس کی ماں
चाय नहीं देती। और कई मेरी दीनी माओ बहनों, तहज्जुद का एहतमाम करो और अपने घर में तालीम करो, फजाइल अमल की तालीम करो, इसको मामूली न समझो। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसका खुलासा कि अगर हमारे घरों में तालीम के हल्के न लगे तो हमारे घरों में वो काम होंगे जो यहूद और नसारा के घर में होते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारे घरों में तालीम के हल्के न लगे तो हमारे घरों में वो काम होंगे जो यहूद और नसारा के घर में होते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरी दीनी माओ बहनों, मेरी दीनी माओ बहनों, देखो मस्तूरात का दीन के अंदर लगना ये बहुत जरूरी है। यूं फरमाया, मर्द के अंदर दीन आया तो फर्द में दीन आया, मस्तूरात में दीन आया तो खानदान में दीन आया। हमने देखा कि बहुत से मर्द तो दीन में लगे हुए थे, उनकी औरतें नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब उनकी औरतें लगी तो फिर उनके बच्चे आलिम बने, उनके बच्चे हाफिज बने। जब औरतों को बात समझ आती है ना, फिर वो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती है। अगर बच्चे ना आए तो वो रोती रहती है, तड़पती रहती है अल्लाह के सामने, और कोई न कोई वो घड़ी आती है जहाँ अल्लाह के दरबार से अक्सर उनके बच्चों की हिदायत के फैसले होते हैं और फिर उनके बच्चे वो काम करते हैं जो दुनिया देख करके हैरान रह जाती है। इसलिए ना उम्मीद ना हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे आ नहीं रहे। ना 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 ना, आप मुसल्ला बिछाओ ना, अपने लिए रो, उम्मत के लिए रो। कई औरतें बेवाएं, उनके लिए रो। कई बच्चे यतीम है, उनके लिए रो। कितने ऐसे हैं जो आज बेचारे किसी को अब्बा नहीं कह सकते, उनके अब्बा नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि उनकी माँ नहीं है, वो बेचारे किसी को माँ नहीं कह सकते। और एक बात याद रखना कि बच्चों के अंदर जो दीन आता है वो मस्तूरात के रास्ते से आता है। बच्चों के अंदर दीन मस्तूरात के रास्ते से आता है। अल्लाह ताला हमारे बैठने को और जमा होने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए और तसव्वुर कीजिए अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से ज़ुल्मत और सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। दिल से अल्लाह को याद कीजिए। दिल में अल्लाह से बातें कीजिए। कहें अल्लाह को कि अल्लाह जी मैं गुनहगार हूँ, बेशक मेरी गलती है, ज़िंदगी गफलत में गुजारी है, आपको भूल करके ज़िंदगी गुजारी है, इसीलिए सारी परेशानियाँ आ खड़ी है। अगर मैं भी आपकी हो जाती तो आज मेरी ज़िंदगी में बहारें होती। में दिन रात गफलतों में अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी, कटी गुनाहों में उम्र सारी। किससे मांगे कहाँ जाए और किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अल्लाह वो उसी और कहे परेशान हाल है, हर एक की परेशानी अलग अलग है। कोई शोहर के मामले में परेशान है, कोई बच्चों के मामले में परेशान है, कोई सास के मामले में, कोई बहू के मामले में, कोई ननद के मामले में, कोई भाभी के मामले में परेशान है, कोई पैसे की वजह से परेशान हाल है। अल्लाह जी हर एक की तकलीफें अलग अलग हैं, लेकिन बहुत से दर्द वो होते हैं जो न कह सकते हैं न सह सकते हैं, अपने दूसरे आँखी से सुना सकते हैं। आप सबके दिल की हाल जानते हैं, सबकी तकलीफों को जानते हैं, सबकी परेशानी को जानते हैं। अल्लाह जी कितनी औरतें वो हैं जो आपकी होना चाहती हैं, गुनाहों से बचना चाहती है, फिर तौबा टूट जाती है,
پھر توبہ کرتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے پتہ نہیں سچی توبہ کی توفیق کب ہوگی۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا تو سب کو دیتا تو، سب کا داتا تو سب کو دیتا تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ اللہ کیا پتا ہم میں سے کس سے آپ راضی ہیں، کون آپ کی نظر سے گرا ہوا ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ جی آپ کو کیا بتائیں، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ ہم سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں چکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جی ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار تھوڑی نہ ہیں، ہم تو بڑے بڑے گناہ کے بوجھ اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ رونے والوں کو پسند فرماتے ہیں، جو آپ کے سامنے روتا ہے آپ کی محبت میں، آپ کے خوف سے۔ اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جی یہ دور دراز کے علاقے سے مستورات آئی ہوئی ہے، یہ آج آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ اپنے کچھ ٹکڑے اور اپنی کچھ دل کی باتیں اور اپنی کچھ آرزویں اور اپنی کچھ چاہتیں اور اپنی کچھ دل کی تمنائیں یہ آج آپ کے سامنے شیئر کرنے آئی ہے، یہ آج آپ سے جڑنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ 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 ہمیں اپنے سے جوڑ دیجیے، اللہ جوڑ دیجیے۔ اللہ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے۔ اللہ ہماری نظر پاک ہے، نہ کان صحیح ہے، نہ زبان صحیح ہے، آنکھیں غلط دیکھتی ہے، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے۔ اللہ ہر وقت غیبت 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 جھوٹ جھوٹ دھوکہ، اللہ غیبت کرتے کرتے ہم تھک گئے، یہ دل سیاہ ہو گیا، یہ کان غیبت سنتے
سنتے سنتے تھک گئے. اللہ کیا آپس کی مجلس ہے, کیا فون کی گفتگو, سب غیبت میں جو آپ کو سخت ترین تعریف کرنے والی چیز ہے اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ آنکھیں بدنظری کر رہی ہیں, اللہ رستے کا آنکھوں کی بدنظری, موبائل میں بدنظری. اللہ 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 ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو گناہوں کا شکار ہے. اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں, رب ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ ہم دوسروں کی خوشحال زندگی دیکھ کر ہمارے پاس جو موجودہ زندگی ہے اس پر ہم ناشکری کر بیٹھے, آپ سے شکوے کر بیٹھے. اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. دنیا میں کئی عورتیں وہ ہیں جو بیچاری بیوہ ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں, بیچارے پریشان حال ہے. کئی بچے وہ ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس ان کے ابا نہیں, اور کتنی بچے ایسے ہیں کہ جن کی اماں نہیں. اللہ جی میں نے سنا کہ ایک بچہ روزانہ اسکول جاتا تھا. سر نے کہا کہ بیٹا اگر آئندہ کل فیس نہ لائے تو آپ کو نکال دیا جائے گا اسکول سے. وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا امی جان اگر جو میں کل فیس لے کر نہ گیا تو مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا تقریباً امی 1500 روپے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے جو یتیم ہے, ابھی کچھ دن پہلے تیرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور تیری ماں بھی ایک غریب عورت ہے, میرے پاس فیس کے پیسے کوئی نہیں. ایک کام کر, یونیفارم پہنے رکھ, دفتر بھرائے رکھ, اور دیکھ سامنے قبرستان کا گیٹ ہے, دیکھ وہ تیرے ابو کی قبر تو تو نے دیکھی ہے, جا ابو کے پاس چلا جا اور جا کر کے ابو مجھے 1500 روپے سر نے مانگے ہیں ورنہ مجھے نکال دیا جائے گا. امی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, جا تیرے ابو سے بات رکھ, میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ بچہ سمجھا, چھوٹا سا معصوم سا ننھا سا بچہ, اپنے ابو کی یاد تو اس کو ستاتی تھی کیونکہ جو چلا جائے وہ لوٹ کے نہیں آتا. یہ ون وے ہے, یہ ون وے ہے, یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. ہم تو ایسی زندگی گزارو جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو, جیسے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہی نہ ہو, جیسے قبر کی رات آنے والی نہ ہو, جیسے حساب کتاب کا کوئی دن آنے والا نہ ہو. ایسی ہماری غفلتوں بھری زندگی گزر رہی ہے, اپنی مستی میں مست ہے. اور جو عورتیں گناہوں کی طرف ڈوبی ہوئی ہے انہیں دیکھ کر کہ میں تو اس سے کم گناہ کر رہی ہوں, نعوذ باللہ, اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. وہ بچہ اپنے ابو کی قبر پر گیا, قبر پہ جا کے بیٹھ گیا اس امید کے ساتھ کہ میرا امی نے کہا ہے نا تو میرا ابو ابھی باہر نکلیں گے. کہتا ہے بابا جان میرا ابو جی اسکول سے مجھے یوں کہا ہے کہ آئندہ کل اگر تو 1500 روپے لے کر نہ آیا تو تجھے نکال دیا جائے گا. میں امی کے پاس آیا, امی کے پاس پیسے کوئی نہیں, امی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, ابو 1500 روپے دے دو. تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہ آیا, بچہ نیچے منہ کر کے رونے لگا. اس کی آنکھیں دبدبا گئی, لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, اللہ تو دیکھتے ہیں. وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ, اسے کیا معلوم, خیر اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اسے کیا معلوم کہ ایک بار جو چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. قریب میں ایک شخص کھڑے تھے, انہوں نے ساری داستان سنی, کہا بیٹا رو نہیں, دل چھوٹا نہ کر. انہوں نے تسلی کے لیے کہا کہ بیٹا مجھے تیرے ابو نے بھیجا ہے, یہ 1500 کتنے روپے چاہیے, فیس کے کتنے روپے کا 1500 روپے, بیٹا یہ 1500 روپے لے لے, تجھے کوئی سر آئندہ کل نہیں نکالے گا, تو فیس بھر دینا. وہ بچہ ہنسی خوشی لوٹ کر اپنے گھر آ گیا. رب کریم بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہماری فیس بھر دی اور آنوں میں کوئی اس کا کوئی احساس بھی نہیں. کتنوں کے امی ابا چلے گئے لیکن آج وہ ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار ہیں. کتنے کے ماں باپ موجود ہیں, سامنے بولتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ 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 وہ بیچاری 14 سال کی لڑکی کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب اپنے اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بھائی اس کو کہتے ہوں گے بہن امی کہاں ہے, ابو کہاں ہے, تسلی دیتی ہوگی
اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا، بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ آپ ہمیں اپنا بنا دے، اللہ ہم اپنا بنا لیں۔ یہ دل کا سودا ہم کہیں اور نہیں کرنا چاہتے، یہ دل آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عالی محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والی ایک ایک بہنوں کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہر مہینے کی یہ ایک مجلس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس کو قبولیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما۔ دور دراز سے، اطراف سے بہنوں کو آ کر اللہ یہاں آ کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں سے کسی ایک کا رونا تو آپ کو پسند آیا ہوگا، کسی کا تڑپنا تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کے صدقے بفیض مجھ گنہگار کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جی کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آب و تام فرما۔ ہم تمام کو اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما۔ اے اللہ امت کی فکر، امت کا درد، امت کا غم اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ جی آپ کا گھر دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، حضور کا در دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، جنت البقیع کا نظارہ کیے بہت دن ہو گئے، احد کا پہاڑ دیکھے دیکھے آج بہت دن ہو گئے۔ اللہ جی اب وہ مکہ کی گلیاں یاد آتی ہے، وہ مدینہ منورہ کی بہاریں یاد آتی ہے، وہاں کا صبح کا منظر، وہاں کا رات کا منظر یاد آتا ہے۔ اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ ہمیں نہ دیکھیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے نبی کے رونے کو دیکھیں، ہمارے نبی کے تڑپنے کو دیکھیں۔ وہ اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس امت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ وہ جاتے جاتے بھی حضرت جبرائیل سے کہنے لگے جبرائیل میں نے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے اسی نبی کے طریقے کو بھول گئے، اسی نبی کی سنتوں کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، سنتوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جتنا آیا اتنا لوگوں کو سکھاتے رہے، خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ ہمیں خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دل کی دنیا بدل دیجئے، ہم سب کے دل کو دھو دیجئے۔ اللہ آپ تو کیسے کیسے گنہگاروں کو، کیسے کیسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے رہے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گنہگار ہیں، ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں بھی خوشیاں نصیب فرما۔ جو میاں بیوی کی زندگی تلخیوں کا شکار ہے ان میں آپس میں محبت نصیب فرما، انہیں ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔